بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ کون ہے جو اس کو یاد کرے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ علم نحو کی کتاب مختصر، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، خود سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، ساتھ سے جو پڑھا سنا کوشش کرتا ہوں اس کو تکرار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کسی کو سمجھ آ جائے تو یہ میرے کو بہت سعادت کی بات ہوگی۔ پہلے ہم نے جو ہے علم نحو کی تعریف وغیرہ پڑھی تھی، اس میں جملہ بنانے کی ترکیب، اسم فعل حرف کو جوڑ کر۔ اس علم کا جو موضوع ہے، موضوع لہو، اس کا کلمہ اور کلام، یعنی اس علم کا جو مقصد ہوگا، موضوع ہوگا، بحث جس پر کی جائے گی، کلمہ اور کلام بار بار آئے گا۔ کلمہ کی بات ہوگی یا کلام کی بات ہوگی۔ کلمہ ایک ہوتا ہے اور کلام زیادہ کلموں کو کہتے ہیں۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لفظ تلفظ جس طرح منع کرتا ہے تو وہ زبان سے آدمی کی جو بات نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں تلفظ کریں جی، زبان سے بولیں جی۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل۔ آدمی یا تو مہمل لفظ زبان سے نکالے گا یا پھر با مقصد، با معنی، با مراد، ٹھیک ہے جی، با لفظ نکالے گا۔ اس کی مثال میں کیا دوں آسان؟ روٹی شوٹی، ٹھیک ہو گیا۔ روٹی کا معنی تو پتہ ہے، سب کو کھاتے ہیں بھی روٹی۔ اب یہ جو چھوٹی ہے یہ مہمل لفظ ہے، بے فضول لفظ ہے، لیکن یہ بات کے اندر خوبصورتی اور ایک وزن کے لیے آتا ہے، جس طرح شعروں میں الفاظ کا وزن آتا ہے، مختلف الفاظ جو بے معنی ہوتے ہیں، جس طرح آگے آئے گا ایک اسی کے اندر ایک اصطلاح آئے گی کہ ایک لفظ یعنی اس کا بے جوڑ آئے گا، ٹھیک ہے جی، رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہم اللہ، اس قسم کے لفظ۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ الفاظ جمع ہے اس کی۔ بامعنی ہوگا جیسے کہ کھانا وانا، آنا، ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں؟ روٹی چھوٹی کھائی ہے، کھانا شانا کھایا ہے، تو اس کے اندر کھانا بامعنی ہے، اور شانہ وغیرہ یا کھانا کے بعد وانا یا روٹی کے بعد چھوٹی، جی یہ لفظ کیا ہے؟ مہمل ہے، بے مقصد، ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا، لیکن زبان سے نکلتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے جی۔ موضوع ہوں گے عربی زبان میں، لیکن ان کی دو قسمیں ہوں گی، مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی دو لفظ ہو گئے، دو معنی ہو گئے۔ مفرد کو کیا کہتے ہیں جی؟ لفظ، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ مفرد بھی کہتے ہیں، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اکیلے لفظ کو، ٹھیک ہے جی۔ مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام ہو کہ نام ہے جی حامد، زید، ٹھیک ہے جی، بکر، احمد، محمد، تو ایک نام ہے، تو اب جب آپ نام لیں گے کسی کا تو وہ ایک نام سمجھ آئے گا، یہ اس نے ایک بندے کا نام لیا، ایک معنی بتائے گا بس، وہ ایک کلمہ بھی اس کو کہیں گے۔ کلمے کی تین اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں۔ اسم فعل حرف، جیسے کہ اوپر ہم نے شروع میں پڑھا، اسم فعل حرف کا ہی سارا چکر ہے، اس میں ساری بیان اس میں ہوگا، سارا گھوم پھیر کے جو باتیں ہوں گی اسم فعل حرف کے بارے میں ہوں گی۔ اسم کے مختلف نام ہوں گے، آگے بھی جیسے آ رہے ہیں اسی میں، ٹھیک ہے جی۔ فعل کے بھی مختلف زمانے ہوں گے، اب فعل زمانے کے مطلب آگے آئیں گے انشاءاللہ اس کا۔ یہاں سب سے پہلے اسم فعل حرف میں سے اسم کو دیکھیں۔ اسم کے اندر وہ کلمہ ہے، اسم یعنی آپ اس کو نام، نیم کہہ سکتے ہیں۔ اسم عربی میں اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے معلوم ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔
مغل، رجل، عدیر، حامد، احمد۔ جب ہمارا دوست ہے کوئی، حامد ہے، بکر ہے، بلال ہے، ہم نے اس کا دوست کا نام لیا، دوسرا دوست بھی جانتا ہے تو ہم نام لیتے جائیں گے تو فوراً اس کا نقشہ ذہن میں آئے گا کہ اس نے فلاں کا نام میرے دوست کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے جی، فلاں کا نام لیا ہے۔ اور نام نہ بھی لیا ہو تو پھر بھی اتنا پتہ لگ جاتا ہے یہ کسی انسان کا نام ہے یا کسی بھی چیز کا نام لے بنا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اسم وہ کلمہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں، صرف ایک نام لینے سے اس کا معنی معلوم ہو جائے، مقصد پورا۔ اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے جی، پاسٹ، فیوچر جو بھی ہوتے ہیں یہ اس میں نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کسی کا نام لینے تو اس میں اب نام، اس کا نام کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس کا زمانہ کے ساتھ چکر نہیں ہے کہ بھئی وہ ماضی میں نام لے رہا ہوں، اس کا مستقبل میں لے رہا، میں تو لے رہا ہوں وہ تو چلو حال میں لے رہا ہوں نا۔ عربی میں حال کی جگہ حال مستقبل کے لیے مضارع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آپ سمجھ آ جائے گی۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں اردو میں حال، مستقبل اور ماضی، جبکہ عربی میں کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماضی اور حال اور مستقبل، ان کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ دو معنی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اسم کی بات کلیئر ہوگی، جیسے رجل، علم، مفتاح، ٹھیک ہے جی، ناصر، عالم، یہ کوئی بھی نام لے لے بندہ، کسی چیز کا نام لے لے، گاڑی کا نام لے لیں، کسی بھی چیز کا نام لے لیں تو وہ اس کا سمجھ آ جائے گا، معنی اس میں سمجھ تو آئے گا لیکن زمانہ اس میں نہیں ہوگا۔ اسم کی تین اقسام ہیں، کس میں؟ جامد، مصدر، مشتق، ٹھیک ہے جی۔ مشکل اس کو نہ سمجھیں، مشکل اتنا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا جو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، اس لیے تھوڑا سا وہ مشکل لگے گا، لیکن آسان نہیں، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جامد جیسے ہم استعمال، وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل، فرس وغیرہ، یہ ایک ایسا بنا بنایا لفظ ہے، سیمپل بنا بنایا، اس کو کسی اور طریقے سے نہیں بنایا، یعنی کسی بھی ترکیب سے، کسی اور قاعدے قانون سے نہیں بنایا، ایسی شروع میں ایسے ہی سنا آ رہا ہے، بھائی رجل ہے، فرس کو بولتے ہیں، گھوڑے کو بولتے ہیں، رجل مرد کو بولتے ہیں، اس پہ کوئی قاعدہ قانون اپلائی نہیں ہوا۔ مصدر کیا ہے جی؟ وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا، بنا بنایا ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب، جہاں پہ بھی آپ کو دو زبر نظر آ رہا ہو یا الف لام شروع میں آ رہا ہو، وہ نام ہوگا کسی چیز کا، نصر، ضرب، ٹھیک ہے جی، فضل، فعل، ایسے کوئی بھی لفظ آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ مصدر ہوں گے۔ یعنی ہمارے یہاں اس کو آسان کیا سمجھیں آپ، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آنا، جانا، یہ نون الف زبر نا جب آ رہا ہے اردو میں، اس جگہ عربی میں جو لفظ آئے گا، جیسے نصر کا مطلب ہوگا اردو میں مدد کرنا، ضرب کا مطلب ہوگا مارنا یا مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری بات ہو گئی مصدر کی۔ تیسری بات ہے مشتق۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، آسان سی بات ہے، مصدر ہمیں سمجھ آ گیا، مصدر سے آگے بہت سارے لفظ بنیں گے، اس کو مشتق کہیں گے، مصدر سے آگے، یعنی ایک لفظ سے 14 لفظ بنتے ہیں، آپ آسان سمجھ لیں۔ ضرب سے ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا۔ میں نے اپنی انگلیوں کے 14 خانوں میں، 14 پوروں میں یہ 14 لفظ صیغے بیان کیے ہیں، یہ صیغے اور لفظ اس کو بولتے ہیں۔ یہ اس صرف ایک سے نکلے۔ نثر سے میں اگر کہوں گا، اگر میں بڑی گردان بولوں وہ اور بن جائے گی، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضرب لن یضرب، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح کی اگر میں کہوں گا، اس کو صرف صغیر بولتے ہیں، چھوٹی گردان۔ بڑی گردان کیا ہے؟ وہ 14، ایک کے 14،
تو یہ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں یہ کون سی شروع ہو گئی ہے کہانی۔ تو مشتق کی بات کلیئر ہو گئی۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، فعل سے فاعل، ٹھیک ہے جی، قول سے قائل، بہت سے بنا سکتے ہیں ہم۔ یہاں تک بات ہو گئی اسم کی۔ تو میرے خیال ہے یہ 10 منٹ بہت ہیں۔ اسم فعل ان کے جو فعل کا بیان ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بیان ہوگا۔ انشاءاللہ سمجھ نہ آئے تو میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن پاک اس طرح علماء اکرام نے محنتیں کی ہیں ان کی طرز پہ ہم سمجھنے والے بن جائیں، نہ کہ کوئی شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑیں جس سے گمراہی کا خطرہ نہ ہو کہ ہر بندہ خود ہی سے ترجمہ نکالنا شروع کر دے۔ چھوٹے چھوٹے اس قسم کے کورسز جو بڑے بڑے علماء نے اس کو اگر نہیں اس پہ چیک نہیں کیا، اس کو اگر انہوں نے اس کو مستند نہیں کہا، تو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بہت کو اپنی طرف سے ہم اگر ترجمہ شروع کر دیں گے قرآن حدیث کا، بہت خطرے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور اکابرین امت کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب